تو یہ عجب ہر مرحلے میں، لیکن صرف یہ عجب ان لوگوں کے پاس آتا ہے یہ گناہ جو دیندار ہو، بے دینوں کے پاس نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اچھائیوں کے بعد یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. خود پسندی برائیوں کے بعد بھی انسان برا کرتا ہے، کر دیا خوشبانی کو، اس کی کوئی عجب نہیں ہے. اصل عجب جو گناہ ہے، گناہ کا برا ان لوگوں کے لیے جو اپنے اندر سوچتے ہیں کہ بہت بڑا دیندار ہو گیا، دین یعنی کہ دین پہ چلنے والا ہو گیا، یہ عجب ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے، اچھے لوگوں کے لیے خطرہ ہے. قرآن شریف میں حضرت ایوب نبی نام سنے ہوں گے، ان کے صبر کے لیے یہ واقعہ بہت مفید ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب نبی مال میں بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ ان کے پاس اولادیں بھی کثیر تھی اور صحت مند بھی تھے. خدا نے آہستہ آہستہ سے کچھ ان کی آزمائش کی، خدا نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اس میں وہ ثابت کرنا نہیں کیا. تو حضرت ایوب سے پہلے ان کی تمام اموال جتنے بھی غلات تھے، جتنے بھی گاؤں وسط وغیرہ سب ان سے لے لیا، یعنی ذبح ہو گئے، چوری ہو گئی، مر گئی، جو بھی طریقے سے ان سے لے لیا. انہوں نے صبر کیا اور شکر خدا کیا. دوسرے مرحلے میں آپ کی جتنی بھی اولادیں تھیں کسی نہ کسی وجہ سے انتقال کر گئی، اس پر بھی جناب شکر کیا اور صبر کیا. تیسرے مرحلے میں آپ کو ایک بڑی بیماری لگی، بڑی بیماری لگی جس سے آپ بہت پریشان ہوئے، اس پر بھی آپ نے شکر کیا اور صبر کیا. لیکن یہ بیماری جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے ایک باتیں بتائی. وہ کیا کہ یہ جو حضرت ایوب نبی ہیں یہ کسی بلا یا کسی چیز میں گرفتار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک خدا کر رہا ہے. اب حضرت ایوب کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان سے رہا نہیں گیا. کہا خدایا تو نے مال لے لیا، میں نے صبر کیا اور شکر کیا. تو نے اولادیں لے لی، میں نے صبر کیا اور شکر کیا. تو نے مریض کیا، صبر کیا، شکر کیا، لیکن یہ عزت پہ میرے سوال آیا، میں صبر نہیں کر سکتا. تو خدا کہتا ہے پلٹ کے کہ اے ایوب ذرا یہ بتانا کہ تم نے صبر اور شکر کیا، یہ تم نے کیا، یہ ہم نے اس کی تمہیں توفیق دی. یہ صبر اور شکر کی ہم نے تمہیں توفیق دی، تم نے خود سے کیا. وہاں پہ جناب ایوب رہ گئے، جواب ہم نے. تو انسان کچھ بھی کام کرے، کوئی بھی نیکی کرے تو اس میں یہ میں پناہ اپنے آپ کو خوش ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کو خدا کی طرف نسبت دے دو اور اپنے عمل سے بچا لو کہ خدا نے مجھے اس کی توفیق دی. خدا نہیں چاہتا تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا، خدا کا یہ لطف کرانا. یہ ایک بات. ایک سلام پڑھتے محمد و علیہ تو یہاں پہ شکر اور صبر کرنے کے بعد بھی کیا ہوا؟ خدا نے کہا کہ کیا یہ صبر اور شکر کی محنت میں توفیق نہیں تمہیں خود سے. تو یہاں پہ انسان کو بے شکر ہے. پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک دعا ہے، دعا یاد رکھو، بہت معروف دعا ہے. الہی خدا، امام کیا فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے وہ خدا کہ جس کی نیکیاں برائیاں ہو تو اس کی برائیاں تو کر برائیاں نہ ہو. سمجھ میں آ گیا؟ یہاں پہ اس سے کتنا دور ہے امام، کتنا اپنے آپ کو نیچے کر کے رکھا. اے خدایا جس کی حقائق صرف ایک ادعا ہو، تو ادعا کا کیا ادعا ہے جو کچھ دعویٰ ہے. یعنی آپ سمجھیے کہ امام یہ جو کلمات کہہ رہے ہیں دعا رفع میں، کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقت میں نے جانی ہے وہ میں ادعا کرتا ہوں. تو جو میری ادعا ہے جس کا میں دعویٰ کرتا ہوں وہ تو خود آلریڈی دعویٰ ہے، یا وہ میری نیکیاں جس کو میں انجام دیتا تھا وہ برائیاں ہے، تو برائیاں تو آلریڈی برائیاں ہیں. یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو انسان اپنی نیکیوں پر اترائے نا، یہ نہ سوچے کہ مثلا میں نے یہ کر دیا، یہ نیکیاں کر دیا. آپ نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں ہر وقت، کتنی توجہ پڑ لیتی ہے. اگر کوئی بڑی شخصیت آپ کے سامنے خود امام زمانہ کر آ جائے اور آپ سے باتیں کریں تو آپ کی توجہ کیسی ہوگی وہاں پہ؟
ادھر ادھر دیکھیں گے پورا دھیان دیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا جواب دیں اور ہم خدا کے بارے میں کیسے جواب دیتے ہیں ہماری نمازیں کیسے نفلت والی ہوتی ہیں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے شیخ اردے شیرے. 70-80 سال پہلے ان میں ہی یہ شخص رہتا تھا. ابھی تک ہاں کوئی اس کا گھر والا نہیں تھا, رہتا تھا. فقیر تھا لیکن دیندار تھا. یہ گرمی کے موسم میں وہاں پہ انتہا گرمی پڑتی ہے اور انتہا سردی بھی پڑتی ہے, برفباری کی. یہ شخص گرمیوں کے موسم میں حرم کے آس پاس کہیں رہ لیتا تھا اور سردیوں میں حرم کے نزدیک موسم میں حرم کا جو روزہ ہے اس کے نزدیک وہاں پہ شیخان کر کے قبرستان ہے, 2 بڑی قبریں معروف ہیں. تو یہ وہاں جا کے اسی ایک کمرے میں رہتا تھا. ایک وقت ہوا کہ نماز صبح کے بعد برفباری ہوئی, ٹھنڈی کے موسم میں برفباری کے موسم میں, اور دروازہ جام ہو گیا. دروازہ جام ہو گیا, کھل نہ سکا. اب یہ شخص کیا کہتا ہے کہ خدایا ایک زمانے سے اردے شیرے پہلے سے مطلب سمجھاؤ, شیخ اردے شیخ اس لیے کہتے تھے کیونکہ یہ دیندار شخص ہے, دیندار آدمی تھا, فقیر تھا لیکن دیندار. اردے کہتے ہیں وہ جو تل ہوتا ہے نا کہ جس تل کا ہم لوگ کھاتے ہیں, تل, اس تل کو پیستے ہیں پاؤڈر جیسا, اور شیرہ اس کو کہتے ہیں جیسے کھجور کا رس یا پھر جسے ہم ماجو کہتے ہیں, اس طریقے سے بنتے ہیں. اس کو ملا کے ایک چیز بنتی ہے, اس کو روٹی سے کھاتے ہیں, کہتے ہیں غذا. تو اس کا غذا یہی تھا, کھانا یہی تھا, صبح شام یہی کھاتا تھا. فقیر تھا, جیسا کہ مل جائے ادھر ادھر سے. تو اس رات کو کیا کہتا ہے کہ خدایا میں نے ہمیشہ تو نے مجھے یہ اردے شیرے دیا, کبھی تل کا یہ جو جسے ہم آٹا پیستے ہیں نا, تل کا آٹا جو تھا کبھی یہ نہیں رہتا, میں شیرہ سے روٹی کھا لیتا, کبھی شیرہ نہیں رہتا, کبھی ان دونوں سے کھا لیتا, کبھی یہ دونوں نہیں رہتا, روٹی کھا لیتا, کبھی کچھ بھی نہیں رہتا. ہر حالت میں نے تیرا شکر کیا اور اس سے کوئی بات نہیں کی. آج یہ 2 رکعت میں بغیر وضو تیمم کے نماز پڑھ رہا ہوں کیونکہ حالات میں دیکھنے کو وضو تیمم کروں. اس نے کہا کہ میں بغیر کسی وضو اور تیمم کے نماز 2 رکعت پڑھ رہا ہوں, کوئی کچھ نہ کہنا. ٹوٹے دل کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے. یہ واقعہ اس نے اس زمانے کے جو آئیدہ پرشن نظر ہے 70-80 سال پہلے وہ رہا ہے, اس کے ان سے یہ ذکر کرتا ہے پورا واقعہ. کچھ دنوں کے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے. جناب منشی نظر کے خواب میں, مرحوم کے خواب میں یہ شخص آتا ہے, دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی شان سے ہے برزخ, تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر جو چیز اس کو ملی ہے اسی ٹوٹی ہوئی 2 رکعت نماز کی وجہ سے ملی. اس ٹوٹی ہوئی 2 رکعت نماز کی وجہ سے ملی. کیوں؟ اس کے اندر نہ ایک انکساری تھی, وہاں اس کا کوئی طلبکارانہ خدا سے سوال نہیں تھا, وہاں پہ صرف اور صرف محض 2 رکعت خدا کی عبادت کرنا چاہتا. تو خدا نے اس کو دیا. عجب میں کیا ہوتا ہے, یہ جو عجب جو برائی ہے, خود پسندی ہے, انسان اپنے اندر جو احساس کر لیتا ہے کہ میں یہ کرنے لگا, میں نماز شب پڑھنے لگا, میں فلاں کام کرنے لگا, تو اس کو یہ عادت جب آگے بڑھتی ہے تو اس کے اندر طلبکارانہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. مثلا کیا, خدایا میں ایک قدم آگے اب تو آپ ایک قدم مجھے اپنی طرف, خدایا میں نے کیا نا اب تو کچھ کر, خدایا میں نے صبر کیا نا اب تو مجھے یہ دے. یعنی یہ جو میں ہے نا, میں بنا, اور یہ جو خود کے اعمال کی طرف یہ تباہ کرنے والا. خدا نا اپنے بندوں کو جب آزماتا ہے نا یا اس کی ہدایت کرتا ہے, تو اسی کو میں مثال دینا چاہتا ہوں. ایک شخص دیندار ہے, خدا فرماتا ہے کہ فَإِنَّ مِنْ عِبَادِي فَيَتَحَجَّدَ مِنْ عِبَادِي فَيَتَحَجَّدَ بِالْقِرَانِ. میرے بندوں میں سے کچھ ہیں جو کوشش کرتے ہیں عبادت میں اور وہ نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں. کچھ دن تک وہ اسی چیز پہ رہتے ہیں, یہ کرنے لگا, وہ کرنے لگا. میں مثال سے نہیں, کمال شب کی مثال دے رہا ہوں, دیکھنے آ رہی ہے. ورنہ ہر نیک کام میں آپ اپنی زندگی میں دیکھو, ہر ایک نیک کام میں اس چیز کو لاگو کریں. تو جب وہ اس چیز کو کنٹینیو کرتا جاتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ بڑا سکتا ہے. خدایا میں نے نماز شب پڑھنا شروع کر دیا, میں نے نماز سچ بولنا شروع کر دیا, میں وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے لگا, اب تو یہ کر, اب تو مجھے دے.
خدا سے طلب کرنا، یعنی کہ اسے بولتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو کچھ کیا، تو پھر خدا ایک دن کہتا ہے کہ اس کو نماز شروع کے لیے سننا ہوتا اسے رکھیں، یہ نماز ہی سے قدم ہوگا. جب یہ ہو جاتا ہے نا تب وہ افسوس کرتا ہے لیکن نماز میری کر رہا ہے، میری اوقات کیا ہو گئی، دیکھ نماز پڑھا ہوگا سب دیکھا. خدا کہتا ہے اب تو اچھا لگا، وہ جو تو اتنے دن تک نماز شب پڑھا، تلاوت قرآن کیا، اول وقت میں نماز پڑھی، عزاداری کی، لیکن تیرے تیرے خود پسندی تھی کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں. اس وقت تو خدا سے راضی نہیں، خدا تجھ سے راضی نہیں تھا، لیکن آج تو ان کے دل کے ساتھ آیا ہے، خدا تجھ سے راضی، خدا تجھ کو چاہ رہا ہے. اب بولا خدا معاف کرے. خدا کا جو معاملہ ہے نا ہمارے معاملے سے بہت جدا ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہم جیسا سوچیں ویسا خدا سوچے گا، ہم جیسا چاہیں خدا ویسا چاہے. تو ان معاملوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اپنے اس کے مطلب کی جگہ پر رہتا ہوں. حضرت موسیٰ حضرت خضر، آپ نے واقعہ سنا ہے، اس کا بہترین نتیجہ ہے. آپ کو معلوم ہے 3 مرحلوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ساتھ رہے. اب نہیں معلوم کچھ گھنٹوں کے تھے یا کچھ دنوں کے تھے. پہلا مرحلے میں کیا تھا کہ حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کیا. سورہ کہف میں واقعہ ہے. سوراخ کرنے سے پہلے جب ملے آپس میں ایک دریا کے پاس، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے آپ کی شاگردی میں لے لیجیے. تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ مجھے مطلب آپ صبر نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ سب اجر پوچھتا اللہ، آپ مجھے صبر کرنے والے سے کہا. اب وہ ساتھ ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ یہی آتا ہے. میں جلدی بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو سکے. کشتی میں چھید کر دیا، سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ فوراً اشکال کر دیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ غریبوں کی کشتی میں. کہا تھا کہ حضرت خضر کیا کہا تھا نا میں نے کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے، سوال کرو گے. کیا ٹھیک ہے اپنا وقت. دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ ایک جوان کو جوان رہتے ہیں، ایک جوان کو حضرت خضر پکڑتے ہیں، سائڈ میں لے جا کے اس کا قتل کر دیتے ہیں. اس کا قتل کر دیتے ہیں. پھر یہاں پہ حضرت موسیٰ سوال میں بیٹھتے ہیں کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ لقد جئت شیئا نکرا، سارے منکر انجام آپ نے دیا ہے، یعنی غلط کام انجام دیا ہے، قتل انسان کیا آپ نے. پھر حضرت خضر نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آخری بات اگر میں نے کچھ کہا ہم دونوں دیا. تو وہاں پہ کسی مرتبہ جب ایک گاؤں میں جاتے ہیں کھانے کے لیے کچھ مانگتے ہیں دونوں مہمان نوازی کے لیے، تو گاؤں والے انکار کر دیتے. وہ بیچارے آتے ہیں حضرت خضر دیکھتے ہیں کہ دیوار ٹیڑھی ہو، وہ گرنے ہی والی اس کو حضرت خضر سیدھا کر دیتے. پھر یہ کر دیتے کہ یہ گاؤں والے ہمیں مہمانی کے لیے نہیں قبول کر رہے، یہاں پہ پوری دیوار سیدھا کر رہے. تو یہاں پہ کہتے کہ بس آپ نے بول دیا بھائی ہمارا راستہ الگ. لیکن سنتے جاؤ کہ یہ میں نے کیوں کیا. میں ان چیزوں پر معمور تھا، خدا کی طرف سے میں ان چیزوں پر معمور تھا، اس کو میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. اس کشتی میں جو میں نے سوراخ کیا ہے ایک ظالم بادشاہ ہے جو تمام کشتیوں کو لے جا رہا تھا. یہ جو فقیر کی کشتی تھی میں نے اس کے لیے تھا کہ چھوڑ دے یہ بات ٹھیک کر دے. اس سے ہمارے میں جلدی کی بات کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. تو اس لیے میں پھر سے گزارش کروں گا کہ کل سے کوشش کریں 10:15 سے 10:30 کے درمیان آپ آ جائیں انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں. تو دوسرے مرحلے میں اس جوان کو قتل اس لیے کیا کہ یہ شخص آگے چل کے خود تو جہنمی ہوتا اپنے ماں باپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. کہا کہ حضرت اسرائیل جو ہر روز ہزاروں کی تعداد میں اس نے خدا سے لوگوں کو موت دیتے ہیں، تو تم کو کوئی اشکال نہیں، اور میں نے اس نے خدا سے آج اس کو مار دیا، تم کو اشکال. تیسرا مرحلہ وہ جو دیوار میں نے بنائی ہے وہ تو یتیموں کے لیے، اگر ابھی گر جائے تو آپ اہل کے ہاتھ میں کر، تو اس کو میں نے صحیح کر دیا تاکہ اپنے وقت پر اس کے اہل اس کو لے. تو اس پورے واقعے میں جو درس نکلتا ہے اور اس کے بعد اس کے جو نتیجے اس میں اندر جو نکلتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رکھتے ہیں. سر اگر غور سے سنیں بہت عمدہ نتیجے سے، اگر ایک انسان پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے، اپنے وجود کو آمادہ نہ کرے ولی خدا حجت خدا کے سامنے مکمل طور پر تسلیم ہونے کے لیے، تو نتیجہ آئے گی الغلام.
दो नबियों में जिस तरह जुदाई हुई तुम्हारी और हुज्जत खुदा के दरमियान भी जुदाई। अपने को पूरी तरीके से हुज्जत खुदा के सामने अगर तस्लीम करना है तो उसके लिए पहले से और इसमें जो वरना नतीजा सिर्फ यही नहीं निकलेगा कि आप जुदा होंगे, बाज़ औक़ात ये होगा कि आप इमाम की तरफ जुल्म की निस्बत देंगे माअज़ल्लाह। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे जो लफ्ज़ कहा है कि लक़द जि'ता शैअन नुकरा, आपने कार्य मुनकर अंजाम किया, तो यहाँ पे हालांकि वो जुल्म के बनिस्बत नहीं था, मैं इसको दूसरे अंदाज में भी बताता चलूँ। ये हो गया कि अपने आप को आमादा करना। और इसमें जो बारीकी ये है कि वली खुदा से जो दूर होना सिर्फ ये नहीं कि इंसान बुरा है या उसके अमाल बुरे हैं कि वो तो दूर है ही है, लेकिन ये चीज़ जो वली खुदा से दूर कर रही है, जो एक वली खुदा से दूर कर रही है चीज़, वो एक इंसान का नेक अमाल भी होते हैं। हज़रत मूसा ने यहाँ पे जो हज़रत इब्राहीम को कहा था, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के तौर पर कहा था कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के एतबार से कहा। लेकिन चूंकि हज़रत मूसा को इल्म नहीं था कि असरार इलाही के पास है, खुदा के तहत करें, इसके लिए वहाँ पे सवाल किया। हमें आपको तो पता है ना ईमान कौन होता है, मासूम क्या होता है, क्या क्या असरार इलाही के पास है, बगैर छू और छड़ा के अगर उनके सामने मुकम्मल तस्लीम होना है तो उसके लिए पहले से आमादगी ज़रूरी है, पहले से आमादगी ज़रूरी है। इसकी एक मिसाल जगह सिफीन की देकर चलो जल्दी, खवारिज कैसे वजूद में आया, 18 महीने जंग चली, कितने लोग मरे, कितने मुसलमान शहीद हुए, लेकिन आखिर में मुआविया ने कुरान को बुलंद किया। खवारिज सामने आ गए कि ये क्या कर रहे हैं, कुरान से जंग कर रहे हैं। इमाम ने कहा कि उसे ना देखो, वो जिल्द वो कागज, मैं हूँ कुरान, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर अमल करो। उन लोगों ने क्या कहा, कुफ्र कर रहे हो, हज़रत इस्लाम को कह रहे हैं। ये क्या कौन लोग थे खवारिज, ये दीनदार लोग थे, अपने माथे उनके माथे पे गड्ढे के निशान थे, नमाज शब पढ़ने वाले थे, रात रात भर इबादत करने वाले लोग थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सोच, जो इन्होंने अकीदा जाना, जो समझा, उसको मेयार करार दिया, अपने अकीदों को, अपने अमाल को, और उस मेयार पे इमाम के अमाल को करार दे रहे, यानी अपने मेयार को देखें हम किस पे हैं, अगर इमाम उस मेयार पे है तो ठीक है। तो इन्होंने देखा कि हमारे मेयार के मुताबिक इमाम नहीं है, तो यहाँ पर एक सबक ये है कि अपने अमाल को, अपने अकायद को इमाम के मुकाबले में ना रखें। अगर इमाम कह दे ये करो तो वही करना है, क्योंकि उसमें असरार इलाही कुछ है, खुदा की तरफ से कुछ हुक्म है, कुछ बातें हैं। और बाबी आज़म बस यही, क्योंकि वो बहुत कम है, और भी बातें थी, बस आपकी जहमत तमाम। कल से इंशाल्लाह फिर किसी बात को अपडेट करता हूँ, 10:15 तक तशरीफ है, ताकि मजलिस को वक्त पे शुरू किया जा सके और मदानी को पूरे बयान, क्योंकि जल्दी जल्दी वो बयान जल्दी करें तो इससे मदानी भी नवाजे हो पाएंगे और ना कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी, अभी छोटे बातें होगी। एक सवाल पर मोहम्मद तो आखिरी नतीजा कि जो दीनदार है, अगर उसने अपने आप को या अपने जो भी उसने अमाल अंजाम दे रहा है, अगर उसको मेयार करार दे दिया और हुज्जत खुदा को अपने मेयार के मुताबिक परखेगा तो खवारिज जैसी चीज़ सामने आएगा। इमाम कह रहे कि मैं हूँ कुरान, अगर हमारी जंग तो खुद कुरान के लिए है, अगर कुरान अगर होता तो आप जंग क्यों करते हुए कुरान के मुताबिक। खुद अली अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, दीन मासूम है, सिरात मासूम है, ना कि हज़रत इस्लाम सिरात मुस्तकीम पर है या नहीं, खुद सिरात मुस्तकीम हज़रत है, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बातें करना, ये दीन है, तो उनको मैं याद करा दे, ना कि अपनी सोच और अपने को। ये सब मैंने बयान किया है कि समझ लें, इमाम का ज़माना तो गया, आने वाला इमाम है, उसके लिए अपने ज़हन को तैयार है, उसके लिए कोशिश करें। मजलिस में आके सुन के या वाह वाह करके या समझ के चले जाना काफ़ी नहीं है। गवाही हम लोग करते हैं इमाम की फजीलत पर, बेशक ठीक है, लेकिन उन्होंने फजीलत मेहनत करके हासिल की है, तुम गवाही करके कुछ फजीलत नहीं हासिल कर पाओगे। उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए कोशिश चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद चाहिए, वक्त लगता है। बस अरबाब आज़ाद आज एक खबर और हर जगह पर शेयर हो,
جب انسان اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتا ہے کہ وہ ولی خدا کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ بھی انقلاب لے کر آ جاتا ہے. اس کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، وجود میں بھی انقلاب لاتا ہے اور پھر معاشرے میں بھی انقلاب لے کر آتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایران کا انقلاب، یہ اسی انقلاب امام حسین کی برکت سے ہے. ہاں باب اعظم، ابھی امام حسین مدینہ میں تشریف فرما ہے اور معاویہ آتا ہے اور امام سے بیعت لینا چاہتا ہے. یزید اس کی تعریف خود کرتا ہے، خود تعریف کرتا ہے. امام اسی کے برعکس جو اس کے اندر برائیاں ہوتی ہیں سب یہ باتیں یہ ہے انکار کر دیتے. پھر اس کے بعد جب یزید خلافت پر آتا ہے تو مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو پیغام دیتا ہے کہ تمام اہل مدینہ سے بیعت لے گا، بالخصوص حسین. اگر وہ بیعت نہ کرے تو ان کا سر قلم کو ملے گا. امام حسین کو وہ طلب کرتا ہے اور جیسے ہی امام حسین اپنے جوانوں کے ساتھ جاتے ہیں اس کے دربار میں تو وہ امام کے سامنے یہی کہتا ہے کہ یزید کی بیعت. امام انکار کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ رابطہ وقت کی بیعت دینا ہے تو کھلے آپ سب کے سامنے کریں کل رات کے وقت. تو مروان قاسم بیٹھا کہتا ہے کہ موقع جانے کا دینا، بیعت دینا یا اس کا سب غلط ہے. امام غصے میں نال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے زانی کے بیٹے تو مجھے دھمکی دیتا ہے، تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے. پھر اس کو سنائے امام نے پھر وہاں سے تشریف ہو گیا. ارباب اعظم، امام اب مدینہ کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہونے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں نانا نے کیا خبریں دی ہیں. اب امام اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، مدینہ کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں. نانا کے در پر آتے ہیں، سلام کہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور چلے آتے ہیں. ارباب اعزاز، پھر جناب ایک دو اشخاص آتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مولا نہ جائیں، مولا نہ جائیں. لیکن امام کہتے نہیں، یہ دین اس چیز کے لیے ہے، میں رائے حق کو جائیں گے. ارباب اعزاز، امام حسین مدینہ کو خیر بات کرتے ہیں. خیر بات کرنے سے پہلے جناب ام سلمہ آتے ہیں اور کہتی ہیں کہ اے میرے دل کے ٹکڑے نہ جانا، میں نے خواب میں دیکھا ایسا ایسا نہ جانا. امام حسین کہتی ہیں کہ جناب ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میرا سفر کس چیز کا سفر ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں کربلا میں شہید کر دیا جاؤں گا. مجھے معلوم ہے اپنی دو کے اشارے سے وہ تمام جگہ دکھائی جہاں پہ امام حسین شہید ہوں گے، کہاں پہ علی اکبر شہید ہوں گے، کہاں پہ جناب قاسم شہید ہوں گے، کہاں پہ علی اکبر کو جناب علی اصغر کے گردن میں تیر لگی تھی. ہر ایک جگہ کو دکھایا. ہاں باب اعزاز، اب جناب امام حسین مدینہ سے نکل کے مکے کی طرف آتے ہیں اور مکہ میں 3 سے 4 مہینے تک رہتے ہیں اور خطبات کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور یزید کے خلاف دعوت دیتے ہیں. اور باب اعزاز، جناب ابن عباس بھی آتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا مکہ نہ چھوڑیے، آپ یہیں پہ رہیے، حرم خدا میں رہیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن امام نہیں مانتے. وہاں پہ محمد حنفیہ بھی آتا ہے. جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ مولا آپ بھی نہ جائیے، آپ یہیں رہ جائیے، آپ جائیں گے تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا. لیکن مولا نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے کربلا جانا ہی ہوگا. ہر باب اعزاز، اب امام وہاں سے اپنا سفر طے کرتے ہیں. ایک منزل آتی ہے، ایک منزل میں آتے ہیں. کبھی فرشتوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں، کبھی جنوں نے آ کے آپ کا ساتھ دیا اور کہتے کہ مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں. لیکن ہر جگہ امام نے لوگوں کو، جنوں کو، انسانوں کو، ہر شے کو منع کر دیا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. ہر باب اعزاز، ایک دفعہ ایسا آتا ہے کہ ایک شخص کوفہ سے آتا ہے اور امام کے سامنے وہاں کے حالات بیان کرتا ہے. ہر باب اعزاز، میں آخری جملہ کہوں اور زحمت تمام. امام کو صرف 2 رخصتی ہوئی. ایک رخصتی مدینہ سے ہوئی کہ جب تمام قریش کے لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، تمام بنی ہاشم کی عورتوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ اے امام حسین کہاں جاتے ہیں، ہمیں تو تنہا نہ چھوڑیے گا. آج کے دن گویا ایسا ہے کہ جسے رسول خدا چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج کے دن ایسا ہے گویا جناب سیدہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہر باب اعزاز، ایک وہ وقت آیا تھا کہ جب امام حسین نے
اپنے عاشور کے دن میں خیمے میں تمام بیویوں سے رخصتی مانگی اور ہر ایک نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کسی نے آپ کو چھوڑا نہیں اور ہیرے گری ازاری میں آپ کے سامنے رہی اور آپ نے جنگ کے لیے